نعت لکھی وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ خواہش ہے کہ زیارت ہو، زیارت نہیں ہو رہی۔ مدینہ منورہ مواجہ شریف کے سامنے بیٹھے ہیں، لکھتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اپنے آپ کو سگے درے رسول کہا تو میرے آقا نے پردے ہٹا دیے، فرمایا احمد رضا اور تو خواب میں دیدار کرتے ہیں، تو جاگتے ہوئے کھلی آنکھوں کے ساتھ میرا دیدار کر۔ پھر جاگتے ہوئے دیدار ہوا تو اعلیٰ حضرت نے قسم اٹھا کے لکھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ کوئی ہزار دلیلیں دے پر جس نے جاگتے ہوئے دیدار کر لیا ہے وہ کیسے مانے کہ حضور زندہ نہیں؟ یورپ میں اس نو مسلم نے کلمہ پڑھا تو اس بنیاد پہ کہ جاگتے ہوئے حضور کا دیدار ہوا ہے۔ یقیناً آپ سارے حضور کے عاشق بیٹھے ہیں، یقیناً آپ سارے حضور سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں، کبھی کوشش بھی تو کریں، کوئی وظیفہ بھی تو کریں جس سے حضور کا دیدار نصیب ہو جائے۔ یہ مسجدوں کی محبت دیدار رسول کا وظیفہ ہے، مسجدوں سے پیار حضور کو خوش کرنے کا وظیفہ ہے۔ جسے حضور سے محبت ہے اسے مسجدوں سے محبت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کو مسجدوں سے محبت ہے۔ حضور مسجدوں سے پیار کرتے ہیں، حضور نے مسجدیں عطا فرمائی ہیں، امام الانبیاء نے مسجدیں تعمیر کرنے کا درس اور حکم دیا ہے۔ بلکہ مجھے کہنے دیجئے مسجد ہے ہی وہ مسجد جس کی بنیاد محبت رسول پہ رکھی جاتی ہے، اور جس کی بنیاد محبت رسول پہ نہیں رکھی جاتی وہ مسجد کے حکم میں ہے ہی نہیں۔ الحمدللہ آج ہم جس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد انوار رسالت، اس کا تو نام ہی محبت آفرین ہے، اس کا تو نام ہی فیض تقسیم کرنے والا ہے، انوار رسالت۔ دنیا علم میں بہت بڑا نام ہے سید شریف جرجانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ عالم، صرف عالم نہیں بلکہ مرجع العلماء ہے۔ عام لوگوں نے مسئلہ پوچھنا ہے تو علماء سے، اور علماء مسئلہ پوچھتے ہیں تو سید شریف جرجانی جیسی ہستیوں سے۔ علماء بھی ان کی طرف رجوع کریں۔ انوار رسالت کی تشریح کرنے لگا ہوں، سید شریف جرجانی لکھتے ہیں دل سیاہ ہوتا ہے تو پریشان ہوتا ہے، اور دل روشن ہوتا ہے تو دل خوش ہوتا ہے۔ دل پریشان کب ہوتا ہے؟ جب دل، اندھیرے سے انسان فطرتاً ڈرتا ہے۔ 3-4 مہینے کا بچہ ہے، چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، لائٹ چلی گئی، کمرے میں اندھیرا ہو گیا، وہ بچہ بھی رونے لگ پڑتا ہے۔ لیکن اگر لائٹ آن کر دیں تو بچہ خوش ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، رونے سے رک جاتا ہے۔ اندھیرے سے جو ڈر ہے وہ فطرتی ڈر ہے، اور اگر دل میں اندھیرا ہو جائے، دل سیاہ ہو جائے، باطن تاریک ہو جائے، اگر دل میں اندھیرا ہو جائے پھر باہر جتنے مرضی فانوس لگا لیں دل کو چین نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا۔ اندھیرے سے انسان ڈرتا ہے، باہر اندھیرا نہیں بلکہ اندر اندھیرا ہے تو انسان کی زندگی پریشانی میں گزرتی، تذبذب میں گزرتی ہے، اضطراب میں گزرتی ہے، دکھوں میں اور غموں میں گزرتی۔ سید شریف جرجانی لکھتے ہیں دل سیاہ ہو تو دل پریشان ہوتا ہے، دل روشن ہو تو دل خوش ہوتا ہے۔ پھر خود ہی سوال اٹھاتے ہیں دل روشن کیسے ہوتا ہے؟ دل کو نور کہاں سے ملتا ہے؟ دل جتنا رسول کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی روشن ہو جاتا ہے۔ دل جتنا حضور کے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے۔ جب انوار رسالت ابو قحافہ کے بیٹے پہ پڑھتے ہیں تو انہیں صدیق اکبر بنا دیتی ہے۔ یہ انوار رسالت کا کمال ہے کہ عمر بن خطاب پہ پڑھیں تو انہیں فاروق اعظم بنا دیتے ہیں۔
یہ انوار رسالت کی چمک ہے کہ جناب عثمان کو ذوالنورین بنا دیتے ہیں. یہ انوار رسالت کا فیض ہے کہ جناب علی کو شیر خدا اور حیدر کرار بنا دیتی ہے. یہ انوار رسالت کا فیض ہے کہ خالد بن ولید کو سیف اللہ بنا دیتے ہیں. یہ انوار رسالت کا فیض ہے کہ جناب بلال حبشی کو عشق و مستی کا امام بنا دیتے ہیں. جسے حضور کے انوارات سے فیض ملا وہ چمک اٹھا، وہ روشن ہو گیا، اس کا باطن بھی اس کا ظاہر بھی چمک اٹھا. یہ مسجد انوار رسالت اسی محبت والے نام اور اسی ادب والے نام پر قائم کی گئی ہے. جامعہ مسجد انوار رسالت میں آج جمعۃ المبارک کی نماز کا آغاز ہو رہا ہے. پنجگانہ نماز سے جمعۃ المبارک کی نماز کو زیادہ فضیلت حاصل ہے. اگر کوئی آدمی 3 مسلسل جمعے چھوڑ دے تو اس کے دل پہ منافقت کی مہر لگا دی جاتی ہے. اس لیے کبھی نماز جمعہ میں غفلت نہ کریں. پنجگانہ نماز میں بھی پابندی کرنی چاہیے، لیکن نماز جمعہ میں زیادہ اہتمام کر کے جمعہ پڑھنا چاہیے. حضور فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے دیکھا عرش کے نیچے 70 شہر آباد ہیں جن میں فرشتے ہی فرشتے ہیں، اور وہ فرشتے ایک دعا کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں. یا رسول اللہ وہ فرشتے کیا دعا کر رہے تھے؟ فرمایا وہ فرشتے اللہ کی تسبیح پڑھتے اور اس کے بعد دعا کرتے اللہم اغفر لمن شاہد الجمعہ، الہی جو جمعہ پڑھنے آتے ہیں انہیں بخشش عطا فرما. نمازی جمعہ پڑھنے آ رہا ہے، آسمانوں پہ فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں. اس لیے جمعۃ المبارک کو مومنوں کی عید کہا گیا، خوشی کا دن کہا گیا کہ اس دن عام دنوں سے زیادہ رحمتیں نازل ہوتی. اور اسی حدیث مبارکہ میں وہ فرشتے یہ دعا بھی کرتے ہیں اللہم اغفر لمن اغتسل یوم الجمعۃ، الہی جو جمعے والے دن غسل کرتا ہے اسے بھی بخشش عطا فرما. یعنی جمعہ اہتمام کر کے پڑھنا چاہیے. غسل کرنا جمعے والے دن یہ حضور کی سنت ہے، خوشبو لگانا اور پورے اہتمام سے نماز جمعہ ادا کرنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. جمعہ یوم مشہود ہے. حضور نے فرمایا کہ جمعے والے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، میں تمہارا درود سنتا ہوں. کیا عام دنوں میں حضور نہیں درود سنتے؟ عام دنوں میں بھی سنتے ہیں، پر جمعے والے دن خصوصی شفقت فرماتے ہیں. جمعے والے دن خصوصی نظر کرم اپنے غلاموں کی طرف ہوتی ہیں. اور پھر حضور کے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا وصال کے بعد بھی؟ چلے ظاہری حیات میں تو ٹھیک ہے کہ آپ درود سنتے ہیں، کیا وصال کے بعد بھی جمعہ یوم مشہود رہے گا؟ حضور نے فرمایا اللہ نے مٹی پہ حرام کی ہے کہ نبیوں کے جسموں کو خراب کرے. مٹی نبیوں کے جسموں پہ اثر انداز نہیں ہوتی. گویا بتا دیا کہ میں وصال کے بعد بھی تمہارا درود سنتا رہوں گا. اس لیے جمعۃ المبارک کے دن کثرت سے درود شریف بھی پڑھنا چاہیے. ایک روایت ہے جو عصر کے بعد مغرب سے پہلے 80 مرتبہ درود امی پڑھے اللہ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور جمعۃ المبارک کے دن ایک ساتھ ایسی آتی ہے کہ جو آدمی اس میں دعا کرے اللہ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے. وہ وقت کب آتا ہے؟ یا تو خطیب جب عربی کے 2 خطبے دیتا ہے ان میں درمیان میں کوئی وقت آتا ہے. یہ جو خطیب عربی والا خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت اللہ کی خاص رحمتیں برستی ہیں. وقت نہیں کہ میں اس تشریح میں جاؤں. حکم یہ ہے کہ وہ پوری یکسوئی سے خطبہ سنا جائے، 2 زانو ہو کے سنا جائے اور نماز والے اہتمام کے ساتھ سنا جائے. اگرچہ آدمی نماز میں داخل نہیں ہوا
پر ادب اس طرح کرے گویا نماز میں داخل ہو چکا ہے۔